اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ، لاہور شہر سے یہ 88واں پروگرام ہے المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اور 9/11 کے عنوان پر۔ آج بروز اتوار 28 جمادی الاولیٰ 1443 ہجری اور 2 جنوری 2022 عیسوی ہے۔ اب پچھلے پروگرام میں 87 نمبر پروگرام میں لکھنے میں تو صحیح لکھا گیا سورۃ الصف، لیکن بولنے میں غلطی سے سورۃ الصافات بولا گیا تھا، تو کریکشن اور تصحیح نوٹ فرما لیں، جو کہ میری غلطی تھی وہ آپ نوٹ فرما لیں کہ 61 نمبر سورت 61 سورۃ الصف، اس کی آیت نمبر 6 میں بشارت ہے حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی طرف سے ان کے بعد آنے والے ایک اور صرف ایک احمد نبی کی، تو وہ سورۃ الصف ہے، آیت نمبر 6 تھی، غلطی سے سورۃ الصافات بولا گیا تھا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یہ آپ نوٹ فرما لیں۔ اب بات آگے بڑھاتے ہیں۔ اب پھر چونکہ یہ المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا ذکر چل رہا ہے ان پروگراموں میں، تو یاد رہے کہ جب فرشتوں نے سیدہ مریم کو بشارت دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 600 سال پہلے تقریباً بشارت دی، اب دیکھیں کہ مخلوق کیا ہے، نوری، یعنی فرشتے، اور فرشتے تو ویسے ہی نظر نہیں آتے، عام ہم انسانوں کو فرشتے تو ویسے ہی نظر نہیں آتے، اور دوسرا یہ بات کہ وہ فرشتے نوری مخلوق ہونے کی حیثیت میں، اتنی لطیف مخلوق ہونے کی حیثیت میں صدیوں پہلے جو بات سیدہ مریم کو ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے فضل سے وہ حضور کو معلوم ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے فضل سے ہمیں بتاتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے فضل سے غیب بتانے میں بخیل نہیں ہیں، بخل نہیں کرتے، غیب کی خبریں بتانے میں، بتاتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں۔ اب آپ یہ غور کیجئے کہ سورہ آل عمران آیات نمبر 45 سے 50 تک حضرت المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے معجزات کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح سورۃ المائدہ کی جو آیات ہیں 109 سے شروع ہو کے 116-17 تک، ان میں بھی کہیں کہیں پہ آپ کو حضرت المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے معجزات کا ذکر ملتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ سورہ آل عمران کی آیات وہ ہیں جو فرشتوں نے سیدہ مریم کو بشارت دی، اور سورۃ المائدہ کی آیات وہ ہیں جس میں کہ یوم حشر کا ذکر ہے اور اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ بن مریم سے کلام فرماتا ہے یا فرمائے گا، تو وہ ذکر ہے۔ اب ان دونوں کو ہم ایک دفعہ سے پھر یعنی زیر بحث لاتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ترجمہ دیکھتے ہیں، اور پھر دیکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی شان کیا ہے اور ہمارے نبی کی شان کیا ہے، دونوں ہی شان والے ہیں، لیکن اللہ کی یہ عطا ہے کہ جس کو بھی بلند مرتبے عطا فرمانا چاہے، ہماری نسبت صالحین کو بلند درجے عطا فرمائے، صالحین میں سے انبیاء اور رسول کو بلند درجے عطا فرمائے، اور پھر رسولوں میں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند درجہ عطا فرمایا۔ اب آپ ان درجات کو دیکھیے گا، آپ کو اور انشاءاللہ بہتر دل کو خوشی ہوگی۔ فرشتوں کی بشارت سیدہ مریم کے لیے، تو پڑھیے، تلاوت کیجیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ۔ اب یہاں پہ یہ ظاہر ہو گیا کہ یہ ملائکہ کا ذکر ہے، ملائکہ پلورل فارم ہے، فرشتے کی جمع ہے، ٹھیک ہے، ایک ہو تو ملک، اور یہاں پہ ملائکہ ہے، پلورل ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت جبریل امین کے ساتھ ساتھ دیگر فرشتے بھی ہوں گے اس موقع پہ، کیونکہ لفظ ملائکہ ہے۔ اب ہم چونکہ دیکھ نہیں رہے اور جو ہمیں بتایا جا رہا ہے اس میں حکمتیں ہیں، اب حکمتیں آپ یوں سمجھیں کہ فرشتے کس کو عرض کرتے ہیں؟ سیدہ مریم کو، یا مریم، اے مریم، ان اللہ، بے شک اللہ، یبشرکی، آپ کو بشارت دیتا ہے، بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم، کہ اپنے پاس سے ایک کلمہ کی،
اور اسم ان کا نام کیا ہوگا؟ اسمہ المسیح عیسیٰ بن مریم، ان کا نام ہوگا المسیح عیسیٰ بن مریم، یہ ان کا مکمل نام ہے، المسیح عیسیٰ بن مریم، ٹھیک ہے۔ وجیہن فی الدنیا، دنیا میں وجاہت والے ہوں گے، والآخرہ اور آخرت میں، ومن المقربین اور قرب والوں میں سے ہوں گے۔ اب ان سب پہ ہم بات کر چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بشارت ہے فرشتوں کی طرف سے سیدہ مریم کو، یہ تھی سورہ آل عمران آیت نمبر 45۔ اب ہم دیکھتے ہیں جی کہ سورہ المائدہ اور آیت نمبر 109 میں ذکر ہے یوم یجمع اللہ الرسل، کہ وہ دن جب اللہ جمع فرمائے گا، یوم دن، یجمع اللہ الرسل جب اللہ جمع فرمائے گا رسولوں کو۔ پھر اس کے آگے جا کے اگلی آیت میں سورۃ المائدہ کی 110 نمبر آیت میں ذکر ہے اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، جب اللہ فرمائے گا اے مریم کے بیٹے عیسیٰ یاد کر میرا احسان اپنے اوپر اور اپنی ماں پر۔ اب آپ نے دونوں طرف دھیان توجہ یہ رکھنی ہے کہ ایک طرف فرشتے سیدہ مریم کو بشارت دے رہے ہیں اور ان کا انداز بیاں کیا ہے، اور ایک طرف اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ سے خطاب فرماتا ہے، کلام فرماتا ہے، باتوں میں یعنی انداز بیان کیا ہے، دونوں میں آپ نے غور کرنا ہے، دونوں ہی شان والے ہیں۔ اب اذ قال اللہ، جب اللہ فرمائے گا یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ بن مریم، اذکر نعمتی علیکا، ان نعمتوں کا ذکر کرو، علیکا جو تم پر تھیں، وعلی والدتکا اور جو تمہاری ماں پر تھیں۔ اب دونوں سے آپ کو یہ اندازہ ہو گیا کہ ایک طرف فرشتوں کی بشارت ہے، ایک طرف اللہ کا کلام ہے، ٹھیک ہے۔ اب جہاں پہ فرشتوں نے بشارت دی وہاں پہ کلمۃ منہ ذکر ہے، لیکن حشر میں کلمہ کا ذکر نہیں کیا جا رہا، یہ ایک حکمت ہے، اور بھی حکمتیں ہوں گی۔ پھر وجیہن فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین، کہ وہ وجاہت والے ہوں گے دنیا میں، آخرت میں اور قرب والوں میں۔ اب یہ ساری باتیں وہ بشارت ہیں جو فرشتے دے رہے ہیں، اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ کہاں سے بات ارشاد فرماتا ہے کہ اے عیسیٰ بن مریم یاد کرو ان نعمتوں کو جو تمہارے اوپر تھیں، وعلی والدتکا اور تمہاری ماں پر تھیں، اور اس کے بعد جو اگلا ارشاد ہے وہ ہے اذ ایدتک بروح القدس، جب میں نے پاک روح سے تیری مدد کی۔ اب آپ یہ ایدتک بروح القدس، روح قدس سے مدد فرمائے جانے کو نوٹ کریں، غور کریں کہ جب فرشتے سیدہ مریم کو کہتے ہیں کہ اللہ تمہیں بشارت دیتا ہے بکلمۃ منہ، اپنے پاس سے ایک کلمہ کی، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ اس آیت میں روح القدس کا ذکر نہیں ہے، حالانکہ وہاں پہ پلورل ملائکہ کا ذکر ہے، فرشتوں کا ذکر ہے، یعنی ایک سے زیادہ فرشتے تھے۔ اب ان کی صحیح تعداد کیا تھی اس وقت اللہ اور رسول بہتر جانتے ہیں، لیکن ہمیں لفظ ملائکہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک سے زیادہ تھے۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم، فرشتوں نے مریم سے کہا، اور کیا کہا؟ ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، کہ اللہ اپنے پاس سے ایک کلمہ کی بشارت دیتا ہے۔ اب دیکھیں کہ ہمارا ایمان ہے کہ سیدہ مریم کو جب بیٹے کے عطا ہونے کا وقت تھا تو حضرت جبریل امین تشریف لائے تھے، اس خاص لمحے کا ذکر، اس خاص واقعے کا ذکر سورہ مریم میں ہے، وہ آیات انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پڑھیں گے، تلاوت کریں گے انشاءاللہ۔ یہاں پہ آپ یہ غور کریں کہ یہاں پہ ملائکہ کا ذکر ہے، اور ملائکہ میں سے خاص ترین وہ حضرت جبریل علیہ السلام ہے، اور جبریل کے لیے بھی قرآن پاک میں، حدیث پاک میں لفظ روح استعمال فرمایا گیا، روح الامین ارشاد فرمایا گیا۔ کن کے لیے؟ حضرت جبریل امین کے لیے، ان کو روح الامین بھی کہا گیا، ان کو روح بھی کہا گیا۔ تو روح کے الفاظ اگر سیدنا جبریل کے لیے قرآن و حدیث سے ثابت ہیں تو پھر یہاں سورہ آل عمران کی آیت 45 میں روح القدس کا ذکر کیوں نہیں ہے، اور وہاں پہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 110 میں
ہیں وہاں پہ از ایتک بروح القدس کا ارشاد ہے، تو وہاں پہ کلمہ کا ذکر ہے، یہاں پہ روح القدس کا ذکر ہے، یہ ایک فرق ہے۔ لیکن اس فرق میں بھی حکمتیں ہیں اور شانیں ہیں، اللہ نے چاہا تو اگلے پروگرام میں ہم انشاءاللہ روح القدس پہ بھی بات کریں گے انشاءاللہ۔ ابھی آپ یہ غور کریں کہ جہاں پہ فرشتہ یعنی معجزات کی بشارتیں دے رہا ہے، وہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک بشارت یوں دی گئی وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، فرشتوں کی بشارت میں یہ کہا جا رہا ہے وَيُكَلِّمُ النَّاسَ، اور وہ لوگوں سے بات کرے گا، کیونکہ ابھی وہ پیدا ہوگا پھر وہ بات کرے گا، کیسے؟ فی المہد، مہد سے، وَكَهْلًا، اور پکی عمر میں، وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ خاصوں میں سے ہوگا۔ یہاں پہ کیا ہے؟ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، لفظوں پہ آپ غور کیجئے، انداز بیان پہ غور کیجئے کہ جب فرشتے بشارت دے رہے ہیں تو کس طرح فیوچر کا ذکر ہو رہا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ حشر میں حضرت عیسیٰ سے کلام فرما رہا ہے تو کس طرح ماضی کا، پاسٹ کا ذکر ہو رہا ہے۔ اب اسی لوگوں سے بات کرنے کو، مہد اور کہل کو، کہلن کو، آپ سورہ المائدہ کی آیات میں مجمع حشر میں سے وہ سنیے، تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، تو لوگوں سے باتیں کرتا پالنے میں اور پکی عمر ہو کر۔ اب یہ حشر کا ذکر ہے، وہاں پہ فرشتوں نے حضرت مریم کو بشارت دی کہ وہ کرے گا، اور وہاں پہ ذکر ہے تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، اور جب آپ نے جناب باتیں کیں لوگوں سے مہد سے، وَكَهْلًا، اور پکی عمر میں، یہ حشر ہے۔ تو دونوں میں آپ ذرا انداز بیان پہ غور کرتے چلے جائیے گا۔ پھر فرمایا، فرشتوں نے بشارت میں کہا وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور اللہ سکھائے گا کتاب اور حکمت اور توریت اور انجیل۔ اب میدان حشر کا ذکر سنیے، میدان حشر میں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور جب میں نے تجھے سکھائی کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل، تو یہ حشر کا ذکر ہے۔ انداز بیان آپ غور کرتے چلے جائیں۔ پھر آگے اگلے یعنی معجزے کا ذکر یہ فرمایا گیا وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اب یہ سارے معجزات ہیں جو سورہ آل عمران میں فرشتوں کی زبانی ارشاد فرمائے جا رہے ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل، کہ وہ رسول ہوں گے بنی اسرائیل کی طرف۔ تو جب ان کے بنی اسرائیل کی طرف رسول بنائے جانے کا وعدہ ہے، بشارت دی جا رہی ہے، تو اسی میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جب وہ پرندے کی مٹی کی مورت بناتے ہیں اور اس میں سے پھونک مارتے ہیں تو وہ پرندہ زندہ ہو جاتا ہے، اڑنے لگ جاتا ہے بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے۔ یہ کیا یعنی انداز بیان ہے کہ فرشتے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہوں گے رسول بنی اسرائیل کی طرف، اور جب وہ پرندے کی مٹی کی مورت بنا کے فَأَنفُخُ، اس میں پھونک ماریں گے، فِيهِ، اس میں، فَيَكُونُ طَيْرًا، تو وہ پرندہ بن جائے گا، اڑنے لگ جائے گا، زندہ ہو جائے گا، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے۔ اب فرشتے یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام جب مٹی میں مورت بنا کے پھونک ماریں گے تو وہ طیرم بِإِذْنِ اللہ، وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جائے گا، زندہ ہو جائے گا۔ فرشتوں نے بشارت دی مریم کو اور کہا کہ جب وہ پھونک ماریں گے تو وہ پرندہ بن جائے گا بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے۔ لفظ بِإِذْنِ اللہ
اس لیے بار بار کہا جا رہا ہے تاکہ آپ کو یہ سمجھ آ جائے سننے والے بچوں کو کہ فرشتے بشارت دے رہے ہیں مریم کو اور کہہ یہ رہے ہیں کہ بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے یہ ہو جائے گا۔ اب آپ سورۃ المائدہ کی آیتوں پہ ذرا غور کریں کہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ جب خود حضرت عیسیٰ سے کلام فرماتا ہے یا حشر میں فرمائے گا، تو اس غیب کی خبر کو بھی آپ غور کریں کہ ہمیں دنیا میں یہ بتایا گیا کہ حشر میں یہ بات ہوگی اللہ اور عیسیٰ کے درمیان، تو وہ اس کا ذکر کیسے ہے؟ اب آپ وہ سنیے، وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي، اور جب تو مٹی سے پرند کی سی مورت میرے حکم سے بناتا۔ وہاں پہ فرشتوں کی جب انداز بیان ہے تو فرشتے سیدہ مریم کو یہ کہتے ہیں کہ جب بنائے گا، پھونک مارے گا تو اللہ کے حکم سے وہ پرندہ بن جائے گا، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے۔ اب یہاں پہ کیا ہے؟ کَہَیْئَةِ الطَّیْرِ، وہ پرندہ بن چکا، بن گیا تھا، بِإِذْنِی، میرے حکم سے۔ اب اللہ جب خود حضرت عیسیٰ کو خطاب فرماتا ہے تو یہ فرماتا ہے پرندہ بن گیا تھا، کَہَیْئَةِ الطَّیْرِ، بن گیا تھا، بِإِذْنِی، میرے حکم سے۔ اب آپ دونوں کا اسلوب اور دونوں کا انداز بیان غور کریں۔ فرشتے کہتے ہیں اسی بات کو تو یوں کہتے ہیں بِإِذْنِ اللہ، وہ ہو جائے گا اللہ کے حکم سے، اور جب اللہ ارشاد فرماتا ہے تو یوں کہتا ہے، یوں ارشاد فرماتا ہے کَہَیْئَةِ الطَّیْرِ بِإِذْنِی، تو بِإِذْنِی اور بِإِذْنِ اللہ، یہ آپ کو سمجھ آنا چاہیے کہ ایک طرف فرشتوں کی بشارت ہے جو بِإِذْنِ اللہ کی صورت میں بیان ہو رہی ہے، اور ایک طرف اللہ کا کلام ہے براہ راست عیسیٰ کے لیے جہاں پہ بِإِذْنِی، میرے حکم سے کہا جا رہا ہے یا کہا جا رہا ہوگا۔ وہ حشر ہے اور دنیا میں یہ خبر ہے۔ پھر آگے ہے جی وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، فرشتے بشارت دیتے ہیں کہ وہ جو بچہ پیدا ہوگا وہ پھر جب برس والوں کو، اکمہا اندھوں کو، مادرزاد اندھے کو اور ابرس والے کو، اور مردے کو زندہ کرے گا، وَأُحْيِي الْمَوْتَى، مردے کو زندہ کرے گا، بِإِذْنِ اللہ، تو وہ اللہ کے حکم سے کرے گا۔ یہاں پہ پھر غور کریں، بِإِذْنِ اللہ، فرشتوں کا انداز بیان ہے، اور جہاں پہ اللہ کا کلام ہے براہ راست عیسیٰ کے لیے، عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے لیے، وہاں پہ آپ پڑھیں اسی آیت کا یہ حصہ پڑھیں، وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِی، اور تو مادرزاد اندھے اور سفید داغ والے کو میرے حکم سے شفا دیتا، بِإِذْنِی، وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِی، اور تو مردوں کو زندہ کرتا تھا، بِإِذْنِی، میرے حکم سے۔ تو بِإِذْنِی، 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 یہ حشر کا ذکر ہے، میرے حکم سے، میرے حکم سے، میرے حکم سے۔ اور جب فرشتے بات کرتے ہیں تو وہ یوں کہتے ہیں بِإِذْنِ اللہ، بِإِذْنِ اللہ، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے، ہو جائے گا، ہو جائے گا، ہو جائے گا۔ اور اللہ جب خود کلام فرماتا ہے تو یہ ارشاد فرماتا ہے یا یوں ارشاد فرمائے گا حشر میں کہ اے عیسیٰ، جب وہ زندہ ہو گیا تھا مردہ، بِإِذْنِی، میرے حکم سے، تو اسی طرح بِإِذْنِ اللہ اور بِإِذْنِی، یہ آپ کو فرق اب واضح ہو جانا چاہیے، کیونکہ حقیر نے اپنی بساط کے مطابق ایک کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ اور اسی پیرائے میں آپ یہ دیکھیں کہ جب وہاں پہ فرشتوں کی بشارت کا ذکر ہے اور چلتے چلتے پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ کا ارشاد فرمایا اور پھر کافروں نے ان کو معاذ اللہ صلیب دینے کی کوشش کی، تو پھر حضرت عیسیٰ نے اپنے حواریوں سے کہا کہ تم میں سے کون میرا مددگار ہے؟ تو اللہ نے کہا کہ واللہ خیر الماکرین، اللہ بہتر تدبیر والا ہے۔ تو پھر اللہ نے 4 معجزات کا وعدہ فرمایا، ٹھیک ہے؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 55، انی متوفیکا، تجھے وفات ہوگی، ورافعک الیہ، اور تجھے اٹھا لیا جائے گا، ومطہرک، اور تجھے کافروں سے پاک کر دیا جائے گا، اور فوق الذین، تیرے ماننے والوں کو تیرے منکروں پر فوقیت دی جائے گی، الی یوم القیامہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ 4 معجزات کا وعدہ تھا جو سورہ آل عمران میں بیان ہوا۔ اور پھر سورۃ المائدہ میں
جب یہی معجزات کا ذکر بے اذنی بے اذنی بے اذنی کے ساتھ، یعنی اسلوب اور انداز بیان پہ بھی غور کریں، وہاں بے اذن اللہ تھا، یہاں بے اذنی ہے، تو بے اذنی کے اس پیرائے میں آگے چلتے چلتے سورہ مائدہ میں جب حضرت عیسیٰ یہ کہتے ہیں فَلَمَّا تَوَفَّیْتَنِی، کہ جب تو نے مجھے وفات دی تھی، ٹھیک ہے، تو یہ بات درست ہے، حشر میں وہ پہنچیں گے ہی تب جو وہ دنیا میں نازل ہونے کے بعد، خلافت قائم کرنے کے بعد، ٹھیک ہے، دجال کو قتل کرنے کے بعد وہ سارے معاملات کر کے پھر فوت ہوں گے، پھر قرب والے ہوں گے، پھر روضہ پاک میں دفن ہوں گے، پھر اس کے بعد وہ جو حشر قائم ہوگا، تو جب حشر میں وہ یہ کہیں گے فَلَمَّا تَوَفَّیْتَنِی، تو یہ بات درست ہوگی۔ لہٰذا اگر ہم لفظی ترجموں پہ دیکھیں تو قادیانی ترجمہ فَلَمَّا تَوَفَّیْتَنِی when I died، یہ درست ترجمہ تھا، لیکن حقیقت کو مروڑ کے بیان کیا گیا، ٹھیک ہے۔ فَلَمَّا تَوَفَّیْتَنِی when I died، یہ ترجمہ درست ہے، لیکن حقیقت سے اس لیے ہٹا ہوا لگتا ہے کہ 100 سال میں سیاق و سباق کو پورا بیان نہیں کیا گیا۔ اب حقیر یہ ساری کوشش اس لیے کر رہا ہے کہ آج کے ہمارے دوستوں کو، آج کے ہمارے بچوں کو بے اذن اللہ اور بے اذنی کا فرق سمجھ آئے، اور انی متوفی کا اور فلما توفیتنی کا فرق سمجھ آئے، کہ ایک طرف بے اذن اللہ کا ذکر ہے، ایک طرف بے اذنی کا ذکر ہے، ہو جائے گا اللہ کے حکم سے، ٹھیک ہے، اور ہو گیا تھا بے اذنی میرے حکم سے، انی متوفی کا میں تجھے وفات دوں گا فیوچر، فلما توفیتنی when I died پاسٹ۔ تو یہ فیوچر اور پاسٹ ان دونوں کی وضاحت، امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آ رہی ہوگی۔ مزید انہی آیات پہ بات کرنے کے لیے اگلے پروگرام کی طرف بڑھتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ اللہ نے چاہا تو مزید حقائق اور وضاحتیں انشاءاللہ بیان کی جائیں گی، اور روح القدس بیان ہونا ابھی باقی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔